الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اور آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر آتی ہے۔ پیغمبر اسلام شعبان المعظم کے آخر میں اور رمضان المبارک کے شروع میں اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مہینہ آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ سمجھ لو کہ تمامی بھلائیوں سے محروم رہا۔ شب قدر بڑی قدر والی رات ہے جس میں قرآن مقدسہ کا نزول ہوا، اور اس رات میں یعنی شب قدر میں فرشتوں کا بھی نزول ہوا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس زمین پر اترتے ہیں، اس زمین پر اترتے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے سلامتی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر اس شخص کے لیے بھلائی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو شب قدر میں ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے شب قدر کی آپ قدر کیا کریں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ طاق راتیں یہ ہیں 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ 5 راتیں طاق راتوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ انہی میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ لہٰذا ان 5 راتوں میں آپ کثرت کے ساتھ عبادت و ریاضت کیا کریں، ذکر الہی میں مشغول رہا کریں، یہ جانتے ہوئے کہ نہ جانے ان میں سے کون سی رات شب قدر ہے۔ جب آپ 5 راتوں میں ذکر الہی میں مشغول رہیں گے تو کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی آ ہی جائے گی جو آپ کو مل جائے گی، اور جب مل جائے گی تو آپ بڑے باکمال ہو جائیں گے، کیونکہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر میں جو عبادت کرے گا اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ، جب 1000 مہینوں کو آپ سالوں میں تقسیم کریں گے تو تقریباً 83 برس 4 مہینے ہوں گے، 83 سال 4 مہینے۔
کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمیں شب قدر مل رہی ہے۔ اگر ایک شب قدر بھی ہمیں مل گئی تو آپ جان لیں کہ ہمیں 83 سال 4 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ان طاق راتوں میں آپ شب قدر کی تلاش کیا کریں، ذکر کر کے، عبادت کر کے، تلاوت کر کے شب قدر کو تلاشیں۔ قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب مجھے شب قدر معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو مجھے اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنا تجھے پسند بھی ہے، لہٰذا تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ، معاف فرمانا تجھے پسند ہے، تو ہی معاف فرمانے والا ہے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما لے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا، آپ کی توبہ کو بھی قبول فرما لے گا۔ شب قدر کی پہچان بہت ساری بتائی گئی ہے، جس میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس رات آسمان بالکل صاف رہا کرتا ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی رہتی ہے نہ زیادہ گرمی رہتی ہے۔ اور ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس رات سمندر کا کھاڑی پانی میٹھا ہو جایا کرتا ہے اور تمام مخلوقات سجدہ ریز ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر شب قدر میں ہر چیز سجدے میں چلی جاتی ہے تو آج تک میں نے دیکھا کیوں نہیں؟ تو یہ ایسے مناظر میں سے ہیں کہ ہر انسان اسے نہیں دیکھ سکتا، ہر نگاہ اسے نہیں دیکھ سکتی، وہی دیکھ سکتا ہے جو اللہ کا خاص بندہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف بیٹھنے کا بھی یا اعتکاف کرنے کا بھی اصل مقصد یہی ہوتا ہے، شب قدر کو تلاش کرنا، شب قدر کو تلاش کرنا۔ اعتکاف کہتے ہیں دھرنا مار کر بیٹھ جانے کو، دنیا کو بھول جائے آدمی، اللہ کے گھر میں آ جائے، گناہوں سے توبہ استغفار کرتا رہے، اچھا کام کرتا رہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف اس عبادت کا نام ہے جو پچھلی امتوں میں بھی یہ عبادتیں تھیں، وہ لوگ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف میں کچھ شرائط بھی ہیں جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، جس پر عمل کرنا بہت لازم ہے۔ مثلاً جو معتکف ہوگا وہ بنا ضرورت دنیاوی باتیں نہیں کرے گا، جو معتکف ہوگا وہ بنا ضرورت مسجد کے باہر نہیں جائے گا، جو معتکف ہوگا وہ کسی مریض کی عیادت کو نہیں جائے گا، جو معتکف ہوگا وہ کسی میت کے جنازے میں نہیں جائے گا، جو معتکف ہوگا وہ کسی عورت کو نہیں چھوئے گا۔ معتکف یہ کام کر سکتے ہیں، مثلاً وہ ضرورت کے حساب سے دنیاوی باتیں کر سکتے ہیں، ضرورت کے حساب سے مسجد کا احترام کرتے ہوئے آہستہ، لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا
کہ معتکف دنیاوی باتیں ضرورت کے حساب سے مسجد میں کر سکتا ہے، لیکن آپ اور ہم نہیں کر سکتے، ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، معتکف کے لیے جائز ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے عقل مندوں کو۔ بعض عقل مند اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ معتکف بات کر رہا ہے، ارے اس کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا معتکف کو اگر کسی چیز کی حاجت ہے تو بات تو کرے گا ہی کسی نہ کسی سے کہ ہمیں کپڑا چاہیے، صابن چاہیے، تیل چاہیے، فلاں سامان چاہیے، دوا وغیرہ چاہیے، تو بات تو کرے گا ہی نہ کسی سے۔ تو ضرورت کے حساب سے معتکف کو دنیاوی باتیں کرنا جائز ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے لیے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا ناجائز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسا کہ جانور گھاس کو کھا جایا کرتا ہے، گھاس کو کھا جایا کرتا ہے۔ اس لیے احتیاط برتے عقل مند لوگ جو مسجد میں باتیں کرتے ہیں، کہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے وہ گاؤں والوں پر بڑا احسان کرتا ہے، بڑا احسان کرتا ہے۔ اگر نہ بیٹھے وہ تو پورے گاؤں کے لوگ مجرم ہوں گے، سب سے مطالبہ کیا جائے گا، صحت رکھتے ہوئے، تندرستی رکھتے ہوئے، اچھا کھاتے کماتے ہوئے تم نے اس خوبصورت سنت کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے جو بھی معتکف بیٹھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے گاؤں والوں کو، کیونکہ وہ گاؤں والوں پر احسان کر رہا ہے، اپنے لیے بھی سامان آخرت تیار کر رہا ہے، لیکن گاؤں والوں پر بھی احسان کر رہا ہے۔ اعتکاف میں عمر دراز لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، 80 سال کے بوڑھے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، 70 سال کے 60 سال کے بوڑھے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ زندگی کے لوازمات کو حاصل کر چکے ہیں، زندگی کے جو مزے ہوتے ہیں وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اب وہ بڑھاپے کی دنیا میں چلے گئے ہیں، کم سے کم اس حالت میں بھی آ کے اللہ کا ذکر و اذکار کر لیں۔ ایسے لوگ جب بیٹھیں گے نا تو برے خیالات ذہن میں کم آئیں گے۔ اعتکاف ویسے کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن بوڑھے لوگوں کو خاص کر بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، جو بالغ نہیں ہے بچہ وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن عاقل کا ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ اعتکاف کی حالت میں ضرورت کے حساب سے ہم دنیاوی باتیں کر سکتے ہیں، ادب کا خیال رکھتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، حدیث مقدسہ پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، توبہ، استغفار، کلمہ شریف، درود شریف، یہ سب کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جو معتکف ہوتا ہے، اس کے لیے مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، مسجد کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، لہٰذا ہم مسجد میں نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ سو سکتے۔ اگر یہ کام ہمیں مجبوراً کبھی کرنا ہو تو اعتکاف کی نیت ہمیں کرنی ہوگی، تب یہ کام ہمارے لیے جائز ہوگا۔ لیکن جو معتکف ہوتا ہے اس کے لیے کھانا پینا سونا یہ سب مسجد میں جائز ہے، شرط یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے۔ اب مسجد میں وہ رہے گا، ہوا کا خروج ہو یا احتلام ہو یہ سب جائز ہے۔ اب رہا کہ جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے وضو کر لینا چاہیے، ناپاکی آ جائے تو ناپاکی کو دور کرنا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے۔ جو معتکف ہوگا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے باہر جائے، پانی پینے کے لیے باہر جائے۔ کھانا ریسیو کر سکتا ہے لیکن اسے کھانا مسجد کے اندر ہی ہے، پانی لے سکتا ہے لیکن پینا مسجد کے اندر ہی ہے۔ جب وہ بیت الخلاء کو جائے یا جو بھی حاجت کے لیے جائے صرف اسی پر دھیان دے، ادھر ادھر دھیان نہ دے،
فضول باتیں کسی سے نہ کرے، اپنا کام کرے پھر فوراً مسجد میں آ جائے۔ اگر ادھر ادھر دھیان دیا، فضول باتیں کیا، تو ہو سکتا ہے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اعتکاف جیسی خوبصورت سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور اعتکاف بیٹھ لیا کیجیے، اعتکاف کر لیا کیجیے۔ مسجد کی صاف صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو تاکید فرمائی کہ وہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرے، بیت اللہ شریف کو۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی دیواروں کو بھی صاف کرنا ضروری ہے، مسجد کی چھت کو بھی صاف کرنا ضروری ہے، مسجد کے فرش کو بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ مسجد کی دیواروں کو صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دھول دھبے کو صاف کرے دیواروں سے، چھت کو صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکری کے جالے کو صاف کرے، فرش کو صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گرد و غبار کو صاف کرے۔ جتنی صفائی کے ساتھ مسجد ہوگی، جتنی اچھی مسجد ہوگی، اتنا ہی زیادہ عبادت کرنے والوں کو سکون حاصل ہوگا۔ لہٰذا اس بات کا خیال خاص کر نوجوان رکھا کرے۔ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ سال میں کم سے کم رمضان شریف کے مہینے میں 1-2 ہفتہ آ کر ضرور اس کی صفائی کیا کریں۔ اور آخری بات، عید میں سنت یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے دن پیغمبر اسلام جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، عیدگاہ کو تشریف نہ لے جاتے، یعنی نماز کو تشریف نہ لے جاتے، اور آپ طاق کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے۔ طاق کا مطلب ہوتا ہے جوڑا نہ ہو، 1 3 5 7 اس طرح۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے دن پیغمبر اسلام جب تک کچھ کھا نہ لیتے، نماز کو تشریف نہ لے جاتے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے جب تک نماز ادا نہ کر لیتے۔ پتہ چلا کہ عید کے دن کچھ کھا کر نماز کو جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور بقرہ عید کے دن نماز کے بعد کھانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا آپ خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک کام کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔